وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت 103 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے نقصان کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جن کے پلڑے زیادہ اعمال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 103 لفظی ترجمہ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے منہ کو چاٹے گی، وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں بھنے ہوئے ہوں گے۔ من خفت موازینہ، سامعین کرام فلاح یافتہ لوگوں کی تو بات ہو گئی آیت نمبر 102 میں، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ جن لوگوں کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ آپ نے ترجمہ سنا کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو وہ لوگ جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک بات جو ہے سامعین کرام ذرا غور سے سنیں، یعنی اس پر غور کریں کہ جہنم فی جہنم خالدون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ عام طور پہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب چاہے اللہ کو مقصود بنائیں یا نہ بنائیں، وہ ہم سے چاہے ناراض ہو جائے یا جو بھی ہو، بس ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کل بھی میں نے کہا تھا۔ تو بہرحال وہ لوگ جن کا ایمان باللہ نہیں ہے وہ دائمی جہنم کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بات میں اتنی کہوں گا، اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل کہہ دی ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان باللہ کے لیے حقیقی طور پر تیار نہیں ہوتے
وہ دائمی جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں یا کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اچھا، دوسرا اس آیت میں دوسرے الفاظ یہ ہیں خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ دیکھیں سامنے کرام توجہ ذرا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم آئے ہیں اس دنیا میں آپ ہم سب لوگ، یہ انسان جو ہے دنیا میں آیا ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات پر فائز کرنا چاہتا ہے، بلند درجات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ اس نے قرآن میں بتا دیا ہے، ہدایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، نیک لوگوں کی صحبت موجود ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً یہ کامیاب ہو جائے گا اپنی زندگی میں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو اپنے ارادے سے اپنا مطلوب و مقصود و محبوب اور معبود بنا لیتا ہے تو یہ یقیناً یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد حیات میں۔ اب جن لوگوں کے سامنے ہدایت پیش ہوئی، یعنی قرآن تو آ چکا ہے، اب سارے لوگوں کے لیے ہے، اب سارے لوگوں کو سچ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر تلاش کرنا ہے، جیسا کہ ہم روزی کی تلاش کرتے ہیں اسی طرح ہم سچ کی بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے منہ میں کوئی نوالا بنا کے دے گا، سچ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اہل حق کو ڈھونڈنا ہے، سچے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اور اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہے، اپنے مقصود پر ایمان لانا ہے، اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے کہ میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، نہ سچائی کی تلاش کرتا ہے، نہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، نہ دین حق کو اپناتا ہے، اپنی زندگی کو دین کے طریقے کے مطابق نہیں بناتا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا، تو اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اخروی زندگی کی کامیابی مطلوب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتا، اپنے مقصود کے راستے پر چلتا نہیں ہے، اپنے رسول کے راستے پر چلتا نہیں ہے، تو پھر یقیناً اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے سامعین کرام کہ میں نے جہنم جانا ہے۔ اگرچہ کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اس نے حقیقت میں یہ فیصلہ کر لیا ہے دانستہ یا دانستہ کہ میں جنت کے راستے پر نہیں چلنا مجھے، اور میں نے جہنم جانا ہے، اور ہمیشہ میں وہاں رہوں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سامعین کرام یعنی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا کو مقصود و محبوب بنا لینا یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ دل سے نکال کے دنیا کی یاد کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ آج اور کیا ہو رہا ہے سامعین کرام؟ بتائیے، اکثریت تو دنیا کے پیچھے نہیں پڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے سیاستدانوں کی حالت دیکھ لیں، ہائے اقتدار، ہائے اقتدار، ہائے اقتدار۔ یہ آپ کی پھر میڈیا کو دیکھ لیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ساری دنیا کے مسائل آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ذرا اس کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے سامعین کرام کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے بہت غور و فکر کی متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں اب یہ پڑے رہیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ من خفت موازینو، جن کا پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا،
یہ اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں اچھی طریقے سے بات کی تھی کہ نیکیوں کا پڑھنا وغیرہ، یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ مطلب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے کل کا سبق آپ سن لیں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار، اب جہنم میں کیا ہوگا، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا، یہ جہنم کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو کہ عالم الغیب ہیں، جن کو ازل سے لے کر ابد تک سب اس کے سامنے ہے، اور کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، ما کان و ما یکون، سب کچھ اس کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو جہنم کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ جب یہ یعنی جن کے اعمال ہلکے ہو گئے، جن کا ترازو ہلکا ہو گیا نیکیوں کا، یعنی نیکیاں برائیاں ان کی بڑھ گئیں، اب وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں حالت اللہ تعالیٰ ایک جملے میں ان کی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہنم جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اب جب اس میں ڈالے جائیں گے تو آگ کے لپٹے ان کے منہ کے بوسے لیں گے، ان کے منہ کو چاٹیں گے۔ آپ تلفح وجوہہم النار، آگ لپٹ رہی ہوگی یا ان کے منہ کو چاٹنے لگے گی آگ۔ وہم فیہا کالہون، اور یہ اس میں کالہون کا مطلب سامعین کرام یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک یعنی شکل بگڑ جائے گی ان کی، جیسا کہ آپ بکرے یا بکری کی سری کو آگ میں بھونتے ہیں، اس کے بال جل جاتے ہیں، ان کے ہونٹ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، وہ ہونٹ نہیں دانت نکل آتے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کبھی آپ بازار میں جائیں تو وہ یہ قصائیوں کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ سری جو ہوتی ہے تو وہ شکل ہوگی، یعنی بد شکل اور یعنی سری کی طرح، جیسے بد شکل کے ہونٹ جو ہے وہ جلے ہوئے ہیں اور دانت نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے کالہون اسے کہتے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پہ نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بڑا اہم آیت ہے سامعین کرام، یعنی اس آیت میں دوزخ سے نجات کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دوزخ میں نہ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں اور جنت کی نعمتیں مجھے، اس آیت میں وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ایک ہدایت بھجوا دی ہے۔ اب وہ ہدایت کو ظاہر ہے کہ وہ ہدایت ہمارے سامنے ہے، اب جس نے بھی اس کی تکذیب نہ کی یعنی ان کو سنا اور اس پر عمل کیا تو وہ جنتی ہے، لیکن جس نے سنا اور اس کو جھٹلا دیا، اس کو جھوٹ سمجھا، تو پھر وہ جہنمی ہے۔ یہ تکذیب ہے۔ آج سامعین کرام میں کہنا پڑتا ہے من حیث القوم، ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے، یعنی دیکھیں ہم یہ بات سمجھنی اتنی مشکل نہیں ہے، ہم تو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں نا، لیکن قرآن ہمیں ایک ہدایت تو دیتا ہے نا، ضابطہ حیات ہمیں بتاتا ہے ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اگر وہ سیدھا راستہ آپ نہیں اختیار کرتے، کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، یہاں دیکھیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہاں صرف تکذبون کی بات ہو رہی ہے۔ اب تکذبون کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ جھٹلانا ہوتا ہے سامنے کرام۔
یہ جھٹلانا ہوتا ہے. اب وہ جھٹلا تو کافر بھی رہے ہیں، مشرک بھی جھٹلا رہے ہیں، ساری دنیا تقریباً جھٹلا رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. تو یہاں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اس میں ایک سمندر جو ہے بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت. بس یہ جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں سے مخاطب ہو کے ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پہ نہیں پڑھی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ میں دوبارہ وہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کافر مسلمان کی بات نہیں، یہ صرف تکذیب کی بات ہے. اب آپ دیکھ لیں، چلیں آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جو قومی زندگی ہے من حیث القوم، آیا ہم قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی ان کے معنی اور مفاہیم جان کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں کہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو پھر تکذیب ہوگی نا، تکذیب ہوگی. دیکھیں میں آپ کو بات اہم ہے، تھوڑی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ کوئی کہتا ہے بھئی اپنا علاج کرا لو اور فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، تم وہ نسخہ لکھ دے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جاؤ. وہ چلا جاتا ہے، ڈاکٹر سے ملتا ہے، لیکن اس کا ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر قابل، نسخہ لکھ لیتا ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا ہے، لیکن وہ اس نسخے پہ یقین نہیں کرتا اور اس کو جو ہے وہ بس ایک طرف جا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جھٹلانا ہوا، نہ دوائی لیتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے، یہ تو جھٹلا رہا ہے وہ ڈاکٹر، اپنے عمل سے ڈاکٹر کی قابلیت کو جھٹلا رہا ہے وہ، کہ نہ اس کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے اور نہ وہ پرہیز کر رہا ہے نہ وہ دوائی کھا رہا ہے. فکنتم بہا تکذبون کی یہ معنی ہے سامنے کرام. دیکھیں قرآن محض کتاب تلاوت نہیں ہے، یا کتاب حفظ نہیں ہے، یا کتاب ترجمہ نہیں ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، تفصیل پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی ماندہ زندگی. ہم تو یہی کر رہے ہیں نا. آج دیکھیں رمضان المبارک میں، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور جون کی 12 تاریخ ہے، اور تو اب آپ دیکھیں رمضان میں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں کتنی زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، پھر قرآن کی تلاوت جو ہے بڑے شوق سے سنی جاتی ہے. لیکن یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہے. یعنی آج بھی بہت سے لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، اور نہ تراویحوں کو جاتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں. بہرحال یہ بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن ہیں لوگ سننے والے ہیں، رمضان میں زیادہ مل جائیں گے آپ کو بنسبت غیر رمضان کے، قرآن کے پڑھنے والے اور اس کو سننے والے اور پڑھنے والے، یہ آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ مل جائیں گے. لیکن کیا اسی لیے یہ صرف تلاوت کے لیے ہے یہ کتاب، یا چومنے کے لیے ہے، یا آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، آپ نے بڑے اہتمام سے قرآن کا انتظام کیا ہے کہ میں قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کروں گا؟ یہ میں اس میں کوئی یعنی باک نہیں ہے مجھے کہنے میں کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں، لیکن اس کو کتاب ہدایت نہیں تصور کرتے سب. اور اس سے یعنی یہ تو آپ عام دیکھ لیں، آج یعنی 2017 کی میں بات کروں، اس میں جو ہے ہم قرآن کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اس کو اپنے لیے ہدایت ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے.
یہ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کتاب ہدایت، دیکھیں قرآن، آپ دیکھیں نا قرآن فہمی ہے کہ نہیں ہے اس معاشرے میں؟ قرآن کو سمجھنے کی کوئی تڑپ پائی جا رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پائی جا رہی. یعنی عام طبقہ جو ہے وہ تو مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں اس کی تو بات الگ ہے، لیکن عام ہم لوگ، میں آپ سب، کیا قرآن فہمی پہ ہماری کوئی توجہ ہے؟ یا قرآن کو اپنی زندگی کے لیے کوئی ہم قابل عمل سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. زندگی تو ہم منچاہی گزار رہے ہیں سامنے کرام، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. تو یہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، نہ اس کو عمل کے قابل سمجھتے تھے. تو وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پہ غالب ہو گئی ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے. یعنی ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم لوگ گمراہ تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ یعنی وہ عذر پیش کریں گے. ایک عذر تو باطل ہے ان کا، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پہ بدبختی غالب آ گئی. ایسی یعنی بدبختی غالب آنے کا اگر یہ مفہوم ہے کہ ہم تھے ہی بدبخت. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار نیکی کرنا ہماری قسمت میں نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس کو جھٹلانے کے مترادف ہے یہ جملہ. دیکھیں قسمت میں، دنیا قسمت سے ملتی ہے، آخرت کوشش سے ملتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کے بارے میں مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے اس دنیا کی زندگی میں. دنیا تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے. لیکن دنیا کا معاملہ علیحدہ ہے اور آخرت کا معاملہ علیحدہ ہے. دنیا کا معاملہ کوشش اور قسمت سے متعلق ہے کہ آپ کوشش کریں گے. بسا اوقات کوشش کے بغیر ہی آپ کو دنیا مل جاتی ہے اور عام طور پہ اسباب کو آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے. آخرت جو ہے یہ تو صرف کوشش کے لیے ہے، یعنی کوشش پہ ملتی ہے. سامعین کرام، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. جو عاجلہ چاہے گا، یعنی دو کیٹیگریوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا دار لوگ اور آخرت کے طلبگار لوگ. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پہلی آیت جو ہے من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہوگا. عاجلہ قرآن کی زبان میں دنیا کو کہتے ہیں، عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو. یعنی جو یہ کہے کہ بھئی مجھے تو بس دنیا ہی چاہیے. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم. دنیا میں دے دوں گا اس کو. دوسری جگہ ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، بغیر کسی کمی کے ان کا نصیب جو ہے وہ ملے گا. دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بس اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس کو دے گا
اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی ان پہ دنیا روکتا نہیں ہے، ان کو دنیا دیتا رہتا ہے۔ قارون کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اس پہ، زمین میں دھس گیا اپنے مال و دولت کے ساتھ باہر۔ تو عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، میں اس کو دے دوں گا، دنیا دے دوں گا، جو عاجلہ چاہے گا دنیا اس کو میں دے دوں گا، لیکن کس کو؟ ما نشاء لمن نرید، جتنی میں چاہوں گا اتنی دوں گا، جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا، یعنی وہی قسمت کا معاملہ آگیا۔ ثم جعلنا لہو جہنم، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس نے کچھ اور چاہی نہیں۔ ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، یہ مذموم ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر آخرت کی میں بات کر رہا ہوں، ومن اراد الآخرۃ، یعنی میں بات کر رہا ہوں بدبختی کی، یہ کہہ رہے ہیں بدبختی، اور عام یہ ایک تصور ہے کہ بھئی ہماری قسمت میں نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن دیکھیں اصل ہے، قرآن کو قرآن سے سیکھیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا چاہے گا وہ اس کو تو میں دوں گا، جتنی میں چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اگر کوئی ارادہ کر لے آخرت کا، ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کرے۔ دیکھیں ارادہ کیا آخرت کا کسی نے اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی۔ اب اس میں بدبختی اور نیک بختی کا کیا تصور آ گیا سامنے کا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو پھر انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے سامنے کرم۔ اگر ایسا ہو کہ کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ لکھ دے یا اس کا بدبخت ہونا لکھ دے، یعنی فیصلہ کر دے، لیکن یہ تھوڑی تفصیل کی بات ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ لکھنا یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ کو علم ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تفصیل احادیث میں ہے، لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ ذرا مختلف ہے ہم جو ذہن سوچتے ہیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ارادہ آخرت کا، اور جتنی کوشش آپ نے اس سے کی اس کے لیے کی تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی سعی کی جائے گی۔ سامعین کرام، بات چیت جاری ہے لیکن وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ ومن خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، آگ کے لپٹے ان کے چہروں کے گرد آئیں گے، یعنی ان کے چہروں کو چاٹیں گے آگ کی لپٹیں، وہم فیہا کالحون، اور ان کی شکل مسخ ہو جائے گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پہ نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے کہ اے رب ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم ایک گمراہ قوم تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. But those whose scales are light, those are they who have lost their souls. In hell they will dwell forever. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
The fire lashes their faces, and therein they grimace. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Were not my revelations recited to you, and you kept on rejecting them? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. They will say, Our Lord, our wretchedness prevailed over us, and we were a people astray. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔